ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کی عمر 10 سال تھی اور وہ اپنے گاؤں کی سب سے شرارتی لڑکی کے طور پر مشہور تھی۔ اس کی شرارتوں سے گاؤں کے بچے، بڑے اور یہاں تک کہ جانور بھی محفوظ نہیں تھے۔ زہرا کی سب سے پسندیدہ شرارت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر بھاگ جاتی۔ ایک دن وہ اپنی اس شرارت کو دہراتی ہوئی ایک بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے زور زور سے دستک دی اور جلدی سے بھاگ گئی، لیکن بوڑھی عورت نے دروازہ کھول کر زہرا کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، زہرا، اتنی شرارتیں اچھی نہیں ہوتیں، ایک دن تمہیں ان کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ زہرا نے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا اور اپنی شرارتوں کو جاری رکھا۔ ایک دن زہرا نے گاؤں کے ایک کسان کی گائے کی رسی کھول دی اور گائے بھاگ کر کھیتوں میں گھس گئی، جس سے کسان کا بہت نقصان ہو۔ کسان بہت ناراض ہوا اور زہرا کو ڈانٹا، لیکن زہرا نے کبھی سنجیدہ ہونے کی کوشش۔ وہ ہر دن نئی نئی شرارتیں کرتی رہی اور لوگ اس سے بچنے کے طریقے سوچنے لگے۔ ایک دن زہرا جنگل میں گئی اور وہاں ایک پرانی کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے اسے ایک طلسمی جملہ نظر آیا۔ زہرا نے وہ جملہ پڑھا اور اچانک اس کے سامنے ایک جن حاضر ہو گیا۔ جن نے کہا، جو حکم دوگی پورا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم نے میرے دیے ہوئے 3 حکموں میں سے کوئی بھی حکم توڑا تو تمہیں ایک بڑی سزا ملے۔ زہرا نے اس جن سے اپنی شرارتوں کے لیے مختلف عجیب و غریب چیزیں مانگیں، جیسے کہ اڑنے والی جوتیاں، نظر نہ آنے والی چادر اور آواز بدلنے والا آلہ۔ ان چیزوں کی مدد سے اس نے گاؤں میں اور زیادہ شرارتیں کیں، لیکن ایک دن جب زہرا جن کو آخری حکم دینے والی تھی تو اس نے غلطی سے وہی طلسمی جملہ دوبارہ پڑھ دیا، جس سے جن آزاد ہو گیا اور زہرا پر ناراض ہو کر اسے سزا دینے لگا۔ جن نے زہرا کو بتایا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک بلی بن جائے گی اور تب تک بلی ہی رہے گی جب تک وہ سب سے معافی نہیں مانگ لیتی اور اپنی شرارتوں سے توبہ نہیں کر لیتی۔ زہرا اب بلی کی شکل میں گاؤں کے لوگوں کے پاس گئی اور اپنے غلطیوں کی معافی مانگی۔ جب گاؤں والوں نے اس کی معافی قبول کی تو زہرا دوبارہ انسان بن گئی۔ اس دن کے بعد زہرا نے شرارتوں سے توبہ کر لی اور گاؤں کے سب سے نیک لڑکی بن گئی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ شرارتیں وقتی طور پر مزہ دیتی ہیں، لیکن ان کے نتائج بھاری ہو سکتے ہیں۔